جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بیٹے ایک ٹاپک مکمل کیا تھا اور وہ تھا ہمارا نظم نعت۔ اس کو ہم نے مکمل کیا۔ آج ہم بیٹے حصہ نثر شروع کر رہے ہیں۔ بولو کیا شروع کر رہے ہیں؟ حصہ نثر۔ اور حصہ نثر میں ہمارا جو پہلا سبق ہے وہی بہت آسان اور وہ سبق ہے اخلاق حسنہ۔ یہ لفظ ہے بیٹا اخلاق حسنہ، ناٹ اخلاق حسنہ۔ ہم اخلاق نہیں بولتے، روٹین میں ہم اخلاق بولتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اخلاق لفظ ہوتا ہے، اخلاق حسنہ۔ بیٹے اخلاق خلق کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے عادات، ہیبٹس۔ بولو اخلاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عادات۔ اس کو تھوڑا سلو کر دیں، ایک سٹیپ۔ اچھا، اخلاق کہتے ہیں عادات کو، اور حسنہ کہتے ہیں اچھی۔ کیا؟ اچھی۔ ترجمہ کیا بنا؟ اچھی عادات۔ تو اب اچھی عادات کائنات میں سب سے زیادہ اچھی عادات کس کی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم نے بیٹے اس پورے سبق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا جو اخلاق تھا، آپ کی جو ہیبٹس تھیں، آپ کا جو رویہ تھا، آپ کا جو طرز زندگی تھا، آپ نے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کی عادات کیسی تھی، وہ ہم نے اس پورے سبق میں پڑھنی ہے۔ یہ سبق بیٹے لکھا ہے سید سلیمان ندوی نے۔ اونچا بولیے، کس نے؟ انہوں نے لکھا ہے یہ سبق۔ اور یہ سبق بیٹا لکھنے والے سید سلیمان ندوی، انڈرلائن کریں، کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1884۔ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ 1884، اور وفات کب پائی ہے؟ 1953، 1953۔ اب بیٹے ان کا تعارف لکھا ہوا ہے، جیسے ہم نے حمد میں اور نعت میں، اگر آپ کو یاد ہو، آج سے 70-80 سال پہلے جب آپ 9th کلاس میں پڑھتے تھے، جب آپ کے بال کالے اور منہ سفید ہوتے تھے، اب آپ کے منہ کالے اور بال سفید ہو گئے ہیں۔ اس زمانے کی بات ہے جب آپ روٹی کو ٹوچی اور پانی کو مم بولتے تھے اور آپ کو شرم نہیں آتی تھی بلکہ آپ کو شمع۔ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کو ایک بڑے پیارے سے سر یاد آ رہا ہوگا، رائز اکیڈمی میں آپ کو پڑھاتے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ بالکل سر انعام، بالکل سر، نہیں وہ تو اسلامیات والے سر ہیں نا، تو سر انعام، ہاں آج بھی میں نے ان کو شیشے میں دیکھا، بہت پیارے لگ رہے تھے۔ تو کاکا پارٹی انہوں نے آپ کو ایک حمد پڑھائی، پھر نعت پڑھائی، تو ان کے بھی شاعروں کا تعارف کروایا، اور اس میں ہم نے جو اسپیسیفک لائنز جو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری تھیں ان کو ہم نے انڈرلائن کیا۔ میرے پترو، کاکیو اینڈ کاکیو، پٹاکیو اینڈ پٹاکیو، اشٹاکیو اینڈ اشٹاکیو، اسی طرح سید سلیمان ندوی کا جو تعارف لکھا ہوا ہے، اس میں بیٹے کچھ ضروری MCQs ہیں جن کو ہم نے انڈرلائن کرنا ہے، جو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے۔ تو کاکا پارٹی دیکھیے گا، سب سے پہلے آپ نے انڈرلائن کرنا ہے سید سلیمان ندوی کی جائے ولادت، کہ سید سلیمان ندوی وہ کہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ نے میرا پتر انڈرلائن کرنا ہے کہ وہ انڈیا کے ضلع پٹنہ کے ایک گاؤں دیسنا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بس گاؤں کا نام انڈرلائن کر لینا ہے، دیسنا، جیسے بندہ میسنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے، دیسنا۔ تو یہ دیسنا گاؤں میں وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کے استاد کا نام تھا علامہ شبلی نعمانی۔ وہ علامہ شبلی نعمانی کے تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ تلامذہ کا مطلب ہوتا ہے شاگرد، تو یعنی وہ علامہ شبلی نعمانی کے شاگردوں میں آ گئے۔ تو ان کے استاد کون ہوئے پھر؟ علامہ شبلی نعمانی۔ اچھا، ان کے استاد ہو گئے۔ اچھا، جن دنوں میں یہ شاگرد ہوئے علامہ شبلی نعمانی کے، ان دنوں میں علامہ شبلی نعمانی ایک کتاب لکھ رہے تھے، انڈرلائن کریں، شاباش، سیرت النبی کتاب کا نام۔ ایک کتاب لکھ رہے تھے، کتاب لکھتے لکھتے ابھی انہوں نے مکمل نہیں کی تھی، ابھی انہوں نے صرف اس کی 2 جلدیں مکمل کی تھیں سیرت النبی کتاب کی، کہ مولانا شبلی نعمانی وفات پا گئے۔ بولو بیٹے، کون وفات پا گئے؟ مولانا شبلی نعمانی، جن کی بوڑھی تھی نانی۔ اب وہ بیٹے فوت ہو گئے۔ میرے پترو، جب وہ فوت ہو گئے تو اب ان کے شاگردوں میں کون آگے ہوئے تھے؟
शाबाश, सैयद सुलेमान नदवी। जब ये उनके शागिर्दों में आ गए तो उस्ताद फौत हो गया, तो उस किताब की अभी 2 जिल्दें मुकम्मल हुई थी और 4 रहती थीं। तो वो जो बाकी 4 जिल्दें थीं वो किन्होंने मुकम्मल की? सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की। ये जो सबक है अखलाक हसना, ये भी बेटे उसी किताब से ही लिया गया है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आप बेटे देखिएगा अगला पॉइंट, 4 जिल्दें इन्होंने मुकम्मल की। उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो इन्होंने एक गैर मुल्की दौरा भी किया, ये बाहर के मुल्क में भी गए और अल्लामा इकबाल और सर रास मसूद, अंडरलाइन करें, इनके साथ ये अफ़गानिस्तान भी गए। इनको एक बड़े एजाज़ से नवाजा गया। अगले पैराग्राफ पर बेटे आपने अंडरलाइन करना है, और वो एजाज़ इन्हें कौन सा दिया गया है जी? निशाने सिपास। अगली लाइन में, अफ़गानिस्तान वाली बात के बाद अगली लाइन में इनको निशाने सिपास दिया गया। हाँ जी, क्लियर। उसके बाद बेटे आखिरी बात आ जाती है इनकी तसानीफ़, कि इन्होंने ज़िंदगी में किताबें कौन कौन सी लिखी हैं। मेरे पुत्रों, बड़ी सादा सादा, बड़े आसान आसान नाम हैं। इन्होंने ज़िंदगी में बेशुमार किताबें लिखी। एक तो इन्होंने वो जो मौलाना शिबली नुमानी की किताब थी सीरतुन नबी, उसको मुकम्मल किया। प्लस मेरा पुत्र अंडरलाइन कीजिए, खुतबात मिदरास, अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़ रानी, सीरत आयशा, हयात शिबली, नकूश सुलेमानी और रहमत आलम। अच्छा, ये वाला जो सबक है अखलाक हसना, ये इस रहमत आलम किताब से लिया गया है, सीरतुन नबी से नहीं, रहमत आलम किताब से लिया गया है। अच्छा, ये हो गया बेटे इनकी किताबों के नाम। ज़रा मुझे बताइए, इधर देखो मेरा पुत्र, देख देख के बताएं, ये कहाँ पैदा हुए हैं? दीसना गांव में। इनके उस्ताद कौन थे? मौलाना शिबली नुमानी, जिनकी बूढ़ी थी ना। उसके बाद बेटे वो कौन सी किताब लिख रहे थे उन दिनों में? सीरतुन नबी। उसकी कितनी जिल्दें उन्होंने लिखी थी? 2। इन्होंने कितनी लिखी? 4। इन्होंने गैर मुल्की दौरा किया किसके साथ मिलकर? अल्लामा इकबाल और सर रास मसूद। ऊंचा, किस मुल्क गए थे? अफ़गानिस्तान गए थे। फिर इनको एक अवार्ड मिला, उसका क्या नाम था? निशाने सिपास। और इन्होंने फिर तसानीफ़ लिखी। ये जितनी तसानीफ़ लिखी हुई हैं किताबों, इनमें से कोई से 4 नाम आपने याद कर लेने। क्या याद करेंगे? आप किस सखी से पाला पड़ा है? मैंने आपको, ठीक है, काम कम कर दिए, नाम कम कर दिए, ठीक है। इससे ज़्यादा सखावत कायनात में हो नहीं सकती, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा सखी काम मैंने किया है कि आपको मैंने नाम थोड़े कर दिए, ठीक है। नहीं, कोई नहीं, समझ कोई नहीं आ रही। आ और रही है ना? ओके ओके ओके, आने दे उसको बेटे। गर्मी आते साथ उसको बादाम शदाम का शरबत पिलाएं, ठीक है, ताकि वो ठंडी हो, कोई इमली आलू बुखारा पिलाएं। अच्छा, ये तो बेटे अब हम सबक शुरू करने लगे हैं। बेटा, हर पैराग्राफ में आका इस्लाम की एक अच्छी आदत लिखी हुई है और बड़ा आसान सबक है, बड़ा आसान। आपकी आसानी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने जो मैं लाइन अंडरलाइन करवाऊँ, जो मैं माना लिखवाऊँ, वो साथ साथ किताब के ऊपर लिखते जाना है। बेटा देखो, पहला पॉइंट, पहला पैराग्राफ, कहते हैं किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हुज़ूर अनवर के अखलाक कैसे थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो हुज़ूर के अखलाक थे। यानी हुज़ूर का अखलाक क्या था बेटे? कुरान। ऊंचा बोलो, हुज़ूर का अखलाक क्या था? कुरान। इस कदर खूबसूरत कि जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है, कुरान लफ्ज़ों में, कि अगर आपने किताबी सूरत में देखना हो तो वो कुरान है जो हमारे घरों में है, और अगर आपने चलता फिरता कुरान देखना है तो आप रसूल पाक को देख लें, ठीक है जी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी कुरान है, ठीक है जी। आपका अखलाक कुरान। गरज आपकी सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की अमली तफसीर थी। अंडरलाइन करें MCQs, और तफसीर का मतलब होता है तशरीह, एक्सप्लेनेशन। और ये भी कि आपका एक मोजज़ा है, ख़ुद कुरान ने इसकी शहादत दी है। शहादत का माना होता है गवाही। ख़ुद कुरान ने इसकी गवाही दी है और कहा है, बेटे क्या कहा है कुरान ने? ऊंचा बोलिए, बेशक ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुस्न अखलाक के बहुत रुतबे पर फायज़ हैं।
یعنی آقا علیہ السلام کے اخلاق کو خود قرآن نے بیان کیا کہ آپ جیسا اخلاق کسی اور کا نہیں ہے۔ بیٹے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ شاباش۔ یہ کن سے پوچھا گیا تھا؟ حضرت عائشہ سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ کاکا پارٹی آگے دیکھیں، اب یہ تو ایک بات ہو گئی، اب اگلی خوبی کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار۔ بیٹے خاکسار کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کا پیکر، عاجزی کا پیکر۔ آپ کے اندر غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، عاجزی تھی۔ ملنسار، ملنسار کا مطلب ہوتا ہے میل جول والے، یعنی آپ بیٹے سیپریٹ نہیں رہتے تھے، آپ لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے، یہ اگلی خوبی ہے۔ اور رحم دل تھے، نرمی والے، چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے۔ داد و دہش کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والے، عطا کرنے والے۔ فیاض کا معنی بھی ہوتا ہے سخی، سخاوت والے۔ امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے۔ امکان بھر کا مطلب ہے جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا، مطلب یہ کہ آقا علیہ السلام ہر ایک کی مدد کرتے تھے۔ پھر تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا۔ واہ 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 واہ، یعنی آقا علیہ السلام نے زندگی میں کسی کو نو نہیں کہا، اتنی سخاوت کرتے تھے، ہمیشہ یس کہا۔ پھر بیٹے خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ آپ نے بیٹے یہ بات بچپن سے پڑھی ہوئی ہے، یہاں ایک بات توجہ سے سنیں کہ آقا علیہ السلام کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بات پڑھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ آپ کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا علیہ السلام غریب تھے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام اتنے سخی تھے کہ اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ گھر میں نہیں بچاتے تھے، اپنا کھانا بھی اٹھا کے غریبوں کو دے دیتے، ضرورت مندوں کو دے دیتے۔ آپ اس قدر سخی تھے۔ اپنا کھانا چھوڑتا ہے کوئی؟ بلکہ ایک ٹائم لیٹ ہو جائے، اب اس دن ماما آئی ہیں اس کی، تو انہوں نے بتایا کہ صرف یہ جب اکیڈمی سے جاتی ہے اور گھر میں تھوڑی سی مطلب کھانے میں دیر ہو جائے تو یہ سارے گھر کے برتن گرا دیتی ہے، اور گھر کے سین میں نیچے بیٹھ کے تو مطلب ایسے ٹانگیں مارتی، میرا کھانا لیٹ کر دیا ہے، میرا وہ کر دیا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا مطلب مسئلہ ہے، تھوڑی دیر لیٹ ہو جائے تو یہ برداشت نہیں کرتی۔ تو اگر اپنا کھانا اٹھا کے دے دینا، ٹھیک ہے، تو یہ تو بالکل فوت ہو جائے کہ کھانا دے دینا۔ تو اب دیکھیے آقا علیہ السلام بیٹے کیا کرتے تھے، وہ اپنا کھانا اٹھا کر دے دیتے۔ اچھا پھر کیا ہوتا؟ یہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا سامان نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ، ہاں ولیمہ سنت ہے، مہندی نہ کریں شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نکاح کرنا اور ولیمہ، آپ ایون بارات بھی لے کر نہ جائیں، صرف خود چلے جائیں، شادی ہو جائے گی۔ ولیمے کے بغیر شادی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ولیمہ کرنا سمجھ لے واجب ہے۔ اگر آپ نے شادی کر لی اور ولیمہ نہیں کیا تو آپ کی شادی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ لازمی اس کا رکن ہے۔ اچھا اب یہاں دیکھیں، ولیمے کے لیے پیسے نہیں تھے، سامان بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ صحابی گئے اور وہ آٹا لے آئے، اس کی جتنی بھی روٹیاں بنی، اس سے جتنا سالن بنا، ٹھیک ہے، آٹے سے نہیں، ٹھیک ہے، سبزی ان کے پاس، تو سالن بنا کے تو بیٹے وہ جتنے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، چاہے 5 لوگوں کو کھلا دیا، 10 لوگوں کو کھلا دیا۔ ولیمہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر صورت شادی حال بھرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، جتنا آسانی سے ہو سکے بس کھانا کھلانا ضروری ہے، تو وہ بیٹے کھلا دیے۔ اچھا اب یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، تو آپ بتائیے مجھے یہاں تک سبق سمجھ میں آیا؟ بولو
نہیں مطلب فوت ہی ہو جاندے ہو, ٹھیک ہے, بولیا کرو منیا بڑی گرمی ہے, پر دیکھو میں بھی تے مطلب بندہ میں جن تے نہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہاں دیکھیے اب کیا ہوا. اچھا کہتے ہیں جی کچھ بھی نہ تھا, یہ ایک واقعہ ہو گیا. اب اگلا واقعہ سنیں. فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی آپ اکثر گھر میں آ کر آرام نہیں فرماتے تھے. مثلاً آقا علیہ السلام کے پاس اگر اماؤنٹ آ گئی ہے 10,000 درہم, 20,000, 90,000 درہم, 90,000 درہم کا مطلب ہے کئی کروڑ اس زمانے کے حساب سے. آج تو 90,000 درہم بھی اگر آتے آقا علیہ السلام کے پاس, انکم آتی, تو آقا علیہ السلام اپنا کمایا ہوا سارا مال وہ شام ہونے سے پہلے خرچ کر کے جاتے. بلکہ یہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن وہ غریب ختم ہو گیا, سارے غریبوں کو دے دیا, وہ ابھی بھی پیچھے پیسے بچ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک یہ سارے غریبوں کو دے نہیں جاتا. اب کیا ہوا, اس رات اس دن کے غریب سارے ختم ہو گئے. آقا علیہ السلام گھر نہیں گئے, مسجد میں بیٹھے رہے, ساری رات مسجد میں گزاری. اگلے دن نئے غریب آئے, ان میں آقا علیہ السلام نے تقسیم کیا, اس کے بعد آقا علیہ السلام گھر گئے. تو یعنی آقا علیہ السلام کی سخاوت اتنی تھی کہ وہ سب کچھ اوروں کو بانٹ دیتے تھے. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ خود کمائے اور کمانے کے بعد سارے پیسے غریبوں کو دے دے؟ اتنے ہر بندہ رو رہا ہے میری اپنی پوری نہیں پیسے, نہ میں اپنے بچوں کو کھاواں گا تینوں دے دیں. ہیں مانگنے والا بھی آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں, جا بھائی اللہ دا بھلا, اللہ تیرا بھلا کرے, ٹھیک ہے, جا تینوں معاف کیتا ہے, جا معافی دے دے, ٹھیک ہے. تو ہم دیتے نہیں ہیں. اب آقا علیہ السلام ٹھیک ہے 10 روپے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ حالانکہ 10 روپے عائشہ بھی نہیں لیتے. تو یہ دیکھیے کہتے ہیں فیاضی اور دنیا. تو بیٹے آپ کہتے سب خیرات نہ کر دی جاتی, آپ اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے. ایک بار فدق کے رئیس نے, بیٹا فدق یہ باغ کا نام ہے, فدق باغ کا نام, اسے فدق بھی بولتے ہیں فدق بھی بولتے ہیں, یہ باغ کا نام ہے. رئیس کہتے ہیں سردار, ہیڈ, سربراہ, رئیس سردار, ہیڈ, سربراہ. یہ لکھا ہو نا, ایک بار یعنی ایک مرتبہ فدق کے رئیس یعنی فدق باغ کے سربراہ نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا. غلہ مین سامان, کھانے پینے کا سامان, کھانے کا سامان, غلہ کہتے ہیں کھانے کا سامان بھیجا. میرے پترو جب بھیجا اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا, پھر بھی بچ گیا. آپ نے کہا جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا. رات مسجد میں بسر کی. دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب آپ گھر میں تشریف لے گئے. بتاؤ, میں نے واقعہ سنایا تھا نا ابھی, یہ وہی بات یہاں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں اگلا بیٹے. اب دیکھیں فنگر ٹپس پہ نا آقا علیہ السلام کی خوبیاں. آپ ایسے ذہن میں سوچیں, اچھا پہلے پیراگراف میں یہ بیان ہوا ہے, دوسرے میں یہ ہے, تیسرے میں یہ ہے, چوتھے میں یہ. مثلا پہلے پیراگراف میں ہم نے کون سی بات کی ہے, حضرت عائشہ والی. دوسرے میں ہم نے کیا کی ہے, آپ ملنسار تھے, رحم دل تھے. تیسرے میں ہم نے کیا کیا, آپ ہر ایک کی مدد کرتے تھے, وہ شادی والا واقعہ پہلے پہ گی گل. اگلے میں کیا, جو کچھ ہوتا سب کچھ تقسیم کر دیتے. اس میں ہم نے باغ فدق کا واقعہ. تو اب آپ دیکھو نا ایسے فنگر ٹپس آپ رٹا ماریں گے نا, یعنی انیہ حافظوں کی طرح ہم ہی پڑھی جائیں گے. میرا مقصد بیٹے آپ کو ریڈنگ کروانا نہیں ہے کہ بس ہم ایسے ریڈنگ کر لیں, نہیں. ہم نے سبق کو یاد کرنا ہے کہ سبق والے نے کہا کیا ہے. اچھا پہلے میں یہ کہا, دوسرے میں یہ کہا, تیسرے پیراگراف میں یہ کہا, چوتھے میں یہ کہا, پانچویں, چھٹے, 20 پیراگراف ہوں گے اس سبق کے. تو 20 باتیں ہیں. بولیے اس سبق میں کتنی باتیں ہیں, 20 باتیں ہیں, 25 باتیں ہیں. وہ آپ فنگر ٹپس پہ یاد کریں. جس کو کنسیپچولی سمجھ آ گئی نا کہ اس سبق میں یہ باتیں, اس کے لیے خلاصہ تیار کرنا بہت مشکل ہے نا. بولے آسان ہے یا مشکل؟ بولو. مٹی دے بتو, مٹی دیو پنڈو, بولیا کرو, ٹھیک ہے. اچھا بتائیں تو آسان ہے نا. آپ کو وہ نکال کے, آئینے نکال کے اور مختلف گائیڈ بکس نکال کے رٹے مارنے کی ضرورت, آپ ایک دفعہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے. تو ابھی میں جو ریڈنگ کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ فنگر ٹپس پہ آپ پوائنٹس کی صورت میں یاد کریں. اگلا پوائنٹ دیکھیں,
اب حضور کی مہمان نوازی کا تذکرہ ہے. اگلی خوبی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے. آپ کے ہاں تو مسلمان، مشرک اور کافر سب بھی مہمان ہوتے. ٹھیک ہے، ساڑھے تھے کوئی عیسائی آ جائے تو ایسے بوئے جو تکا دے دیے کہ چل نکلے تو عیسائی ہیں، تو ساڑھے بوئے تے کیوں آئے؟ حالانکہ اپنی شکلیں ہونا تو بھی پیڑیاں، لیکن پھر بھی اسی انہوں نے کٹ دیں. دیکھیں نا، یہاں دیکھیں، آپ سب کی خاطر کرتے. خاطر کا مطلب ہے خدمت. شاباش، آپ سب کی خدمت کرتے. اچھا، پھر سب کی خدمت کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے. کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور باقی پورا گھر فاقہ کرتا، بھوکا رہنا. بھوکا رہنا. اب مشرک آ گیا ہے مہمان بن کر، آقا اس کو بھی اپنا کھانا اٹھا کر دے رہے ہیں. پھر بیٹے راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. یہ ایک خوبی ہوگی مہمانوں کی. پھر اگلی خوبی، گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے. یہاں لوگ شادیاں اس لیے کرتے ہیں کہ بے غم آ جائے گی. کون؟ بے غم آ جائے گی تو وہ آ کر وہی سارے کام کرے. اور اگر کپڑے استری کر دیے، کپڑے دھو دیے، صفائی کر دی مرد نے، تو سمجھتے ہیں کہ اس میں مرد کی شان کے خلاف ہے. وہ سمجھتے ہیں ہماری شان میں گستاخی ہو گئی. تو نہیں، آقا علیہ السلام کی سنت ہے گھر کے کام کرنا. تو اگر مرد کسی گھر میں آپ دیکھیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رن مرید ہے. کیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رن مرید ہے، بلکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. سمجھ تو نہیں آ رہی بات کی؟ آنے دو اسے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا کہتے ہیں؟ اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے. مجھے بتائیں، ہماری عزتیں آقا علیہ السلام سے زیادہ ہیں؟ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو آقا علیہ السلام جن کی اتنی شان ہے وہ اپنے کپڑوں کو خود سی رہے ہیں. پھر اگلی خوبی، اپنے پھٹے جوتے خود گانٹھ لیتے. ٹھیک ہے، اگر بٹن ٹوٹ گیا ہے تو بٹن اگر کوئی بندہ خود لگا لیتا ہے تو ڈونٹ بی پڑنگ موت اینڈ ڈونٹ ہوئنگ پریشان، یو مسٹ بی کرنگ اینڈ لگائنگ بٹن. ٹھیک ہے، بیکاز دس از دا سنہ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے خود دوتے. مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر بیٹھتے. مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ بھی ہمیشہ کام کیا کرتے تھے. پلے پئی اور ناٹ. آخری پیراگراف بیٹے پڑھو اور لیکچر ختم. اگلا بیٹے اگلی خوبی دیکھیے، غریبوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی. حالانکہ آپ کے پاس تو کائنات کے خزانے تھے، امیر تھے آپ، اللہ کے سارے خزانے آپ کے پاس، لیکن آپ غریبوں کے ساتھ یوں گل مل کے رہتے کہ انہیں بھی لگتا کہ شاید آقا علیہ السلام بھی غریب ہی ہیں. اور ہمارے پاس یہاں تھوڑا سا پیسہ آ جائے، گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، گھر اپنا بن جائے تو ہم اپنی ذات میں خدا بن جاتے ہیں. ہماری گردنوں میں اتفاق فاؤنڈری کا سریا آ جاتا ہے. ہم غرور اور تکبر کرنے لگ جاتے ہیں. ہم سمجھنے لگا میرا کار ہے، میں گڈی ساڈی، ایویں لوگوں کے سامنے شوخیاں ماریں گے اور ڈرائیور نو کئی ذرا گڈی لے اتنے تیل پوا لیں ہیں پاویں، یہ ایویں شوخیاں. تو یہ نہیں. پھر دیکھیں کہتے غریبی ان کی مدد فرماتے، ان کی دل جوئی کرتے، اکثر دعا مانگتے. آقا علیہ السلام دعا مانگتے. بیٹے کیا دعا مانگتے؟ میرے ساتھ بولو. دعا مانگتے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر. اے اللہ مجھے غریب رکھ، مجھے غریبوں میں شامل فرما، مجھے میرا حشر بھی غریبوں کے ساتھ کر. یعنی آقا علیہ السلام غریبوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے، کہتے کہ اللہ انہی کے ساتھ رکھ مجھے. تو یہ آقا علیہ السلام کی خوبیاں تھیں. یہاں تک ہم نے پڑھ لی. کل ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے اور اس سبق کو کل کے لیکچر میں مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ آج آپ کو میں نے تعارف بھی کروایا اور یہ ابتدائی پیراگراف. بیٹے پھر کہہ رہا ہوں، فنگر ٹپس پہ ایک ایک خوبی یاد کریں.
کلیئر ہوگی بات؟ اوکے جی.